بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کل کی آیت میں اللہ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت کا تعلق کہ اگر قربانی دینے کی نوبت آئے تو جان اور مال دونوں کی قربانی دینے کا حکم ہے، کہ اگر دین اور قوم و ملت کی بقا کے لیے جان اور مال دونوں کو قربان کرنا پڑے تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آیت کس وقت اور کس ماحول میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ مکہ مکرمہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابہ کرام کو مدافعانہ طور پر، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے بھی لڑائی لڑنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی تھی۔ آپ دیکھیں کیسے بڑے بڑے حادثے پیش آئے، حضرت صہیب ہوں، حضرت عمار ہوں، حضرت بلال ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن اجمعین ہوں، کوئی بھی ہوں، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگیاں پھینکی گئیں، لیکن جواب میں نہ تو کچھ کہنے کی اجازت تھی نہ کچھ کرنے کی اجازت تھی۔ بالآخر حکم دے دیا اللہ نے کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جائیں، تو پوری 13 سالہ زندگی نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آزمائشوں میں گزری، لیکن اپنے بچاؤ میں بھی اجازت نہیں دی گئی۔ بالآخر آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے، اپنا گھر بار بھی چھوڑا، اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑا، اور پھر ساتھیوں نے اپنی جائیدادوں کو بھی چھوڑا، اور پھر مدینہ آ کر آباد ہو گئے۔ ابھی وہاں آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا کہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ اب آپ دیکھیں مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ علیہ السلام سے اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر آپ کی جان کی بھی قربانی پیش کرنے کی کہیں نوبت آئے تو اللہ نے اب یہ آپ کے لیے قتال یعنی جہاد کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس کے اندر تو جان اور مال دونوں کا نقصان ہے، ضیاع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ضرور ہوں گی، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بدن میں اگر کسی جگہ کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پھوڑا ہو جائے، کوئی دانہ ہو جائے، کوئی تعفن کی جگہ ہو جائے، تو ہر آدمی اپنے بدن کو کٹوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا علاج کروانے کے لیے، کہ یہ بظاہر
ابھی یہاں چیرا لگے گا، یہاں سے تعفن کو نکالا جائے گا، تکلیف ہوگی، لیکن انجام کے اعتبار سے، آئندہ مستقبل کے اعتبار سے یہ چیز بدن کی صحت کے لیے ضروری ہے تو آدمی کرواتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ضرور ہوتی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہوں گی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کچھ چیزیں تمہیں محبوب ہوں گی کہ بظاہر اس وقت جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن اگر نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے برا ہوگا۔ تو اللہ نے مدینہ منورہ آنے کے بعد قتال کی بھی اجازت دی، جہاد، لیکن اس کے بھی شرائط بیان فرمائے۔ کیا شرائط؟ کہ جو تم سے برسر پیکار ہو اس سے مقاتلہ کیا جائے گا، جو اپنے گھر میں ہے اس سے مقاتلہ نہیں کیا جائے گا، اور عین جنگ کے درمیان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چیزوں کو واضح فرمایا کہ بچوں سے مقاتلہ نہیں ہوگا، بوڑھوں سے مقاتلہ نہیں ہوگا، عورتوں سے مقابلہ نہیں ہوگا، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اس سے مقاتلہ نہیں ہوگا، جو ایمان کا اظہار کر دے گا اس سے مقاتلہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام باتیں اللہ نے بیان فرمائی اور اللہ کے حبیب نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی۔ بہرحال اللہ نے اخیر میں فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کا جو حکم دیا گیا ہے یہ اس کے پیچھے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ کیا کیا حکمتیں ہیں۔ بہرحال اس فریضے کو بھی اللہ نے یہاں اس کے شرائط ہیں اور اس کے حالات ہیں، اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ یہ مدنی دور کی یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی اگر دشمن تم سے جنگ کریں تو جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ تم پر گراں ہیں، یعنی مشکل ضرور ہوگی کہ جان اور مال دونوں کی قربانی لگے گی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔